سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو اپنے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے مستقل ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہوں گے اور اس کے کوشش کر رہے ہوں گے، جیسا کہ ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں کہ بہت اس کو پسند کیا جا رہا ہے اور اس کے پر عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً تھوڑی سی محنت ہم کریں، تھوڑی آپ کریے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے، اچھی لائف گزارنے کی، اچھا گھرانہ تشکیل دیجیے، اچھا معاشرہ تشکیل دیجیے، اچھی دنیا تشکیل دیجیے۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ ہے حاملہ خواتین کے بارے میں، کہ حاملہ خواتین کو کس قسم کی دوائیں نہیں لینی چاہیے اور بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں، اور زیادہ تر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نارمل ڈائٹ کے اوپر رہیں، نارمل پانی اور اس قسم کے جو جوسز وغیرہ ہیں یا جو بھی چیزیں وہ تازہ استعمال کر سکتی ہیں، پھل فروٹ، دالیں، سبزیاں، انڈا، جو بھی استعمال کر سکتی ہیں وہ کریں۔ اور کس قسم کی چیزیں ان کو نہیں کرنی چاہیے، جیسے جرمن میزلز کا ٹیکہ جو ہے نا، وہ انجیکشن جو ہے حمل کے شروع کے 3 ماہ میں ہرگز نہیں لگوانا چاہیے۔ شادی شدہ خواتین بھی صرف اسی صورت میں یہ ٹیکہ لگوائیں جب وہ مؤثر طریقے پر ٹیکہ لگنے کے 3 ماہ بعد تک کے لیے حمل نہ ٹھہرانے کا پکا انتظام کر لیں، کہ جرمن میزلز سے اور اس کے ٹیکے سے بچے کو، پیٹ کے بچے کو ضرر پہنچتا ہے، لیکن جن خواتین کو حاملہ ہونے سے قبل جرمن میزلز ہو چکی ہے یا ٹیکہ لگ چکا ہے، وہ خواتین محفوظ ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کو تمام زندگی جرمن میزلز نہیں ہو سکتی اور اسی طرح بچے کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ دراصل یہ ٹیکہ لڑکپن میں لگنا چاہیے جب لڑکی غیر شادی شدہ ہو۔ زمانۂ حمل میں نسوانی ہارمونز بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، ان سے بھی بچے کی خلقت میں نقائص ہو سکتے ہیں۔ اسی سبب سے معنی حمل گولی اگر غلطی سے استعمال کر لی جائے کہ یہ نہیں معلوم کہ حمل ٹھہر گیا ہے تو بچے کو ضرر پہنچنے کا امکان ہے۔ اینٹی بائیوٹک ادویات کے متعلق اکثر یہ تشویش رہتی ہے کہ دوران حمل یہ استعمال کی جائیں یا نہیں۔ اس کا فیصلہ اس بات پر منحصر ہے کہ مرض کے لحاظ سے اس کو استعمال کرنا کس قدر ضروری ہے۔ جب ایک مرتبہ ان کو تجویز کیا جانا ضروری سمجھا جائے تو ٹیٹرا سائیکلین سے اس زمانے میں اعتراض کیا جائے۔ اس سے بچے کے آئندہ نکلنے والے دانت مستقل بدرنگ ہو سکتے ہیں، ہڈیوں کی نشو و نما میں فرق آ سکتا ہے۔ بعض سلفا ادویات اگر حمل کے آخری دنوں میں لی جائیں تو اس سے نوزائیدہ بچے کا فعل جگر کا خراب ہو سکتا ہے۔ پیچش کی مشہور دوا فلیجل حمل کے شروع کے 3 ماہ میں ہرگز نہیں لینی چاہیے۔ بعض دفعہ حاملہ خواتین کو بطور خواب آور دوا باربیٹوریٹ استعمال کے لیے تجویز کیے جاتے ہیں، جو اگر مسلسل لی جائیں تو ایک لحاظ سے بچے کو بھی ان ادویات کا عادی بنا دیا جاتا ہے، اور اگر ان کو یکلخت ترک کیا جائے تو پریشانی کی شکایت نمودار ہونے لگتی ہیں۔ وضع حمل سے قبل اگر سکون کی دوائیں استعمال کی جائیں تو بچے کا تنفس متاثر ہو سکتا ہے۔ جن بچوں کی مائیں ڈائزپام استعمال کرتی ہیں، ان کے بچوں میں غذا کی رغبت میں کمی آ جاتی ہے اور وہ سخت حالات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیفین مشہور شے ہے جو کافی، چائے، کولا اور دیگر مشروبات میں ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں بعض ادویات میں بھی ہوتی ہے جو نزلہ زکام وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تحقیق نے یہ بتایا ہے کہ جن جانوروں کو یہ کھلائی گئی ہیں ان میں نقص والے بچوں کی تعداد کثیر تھی۔ اس لیے صحیح مشورہ یہ ہے کہ دوران حمل کیفین آمیز اشیاء کو محدود کر دیں یا کیفین سے پاک اشیاء استعمال کریں۔ تمباکو کھانے اور پینے والی حاملہ مائیں اپنے بچوں کو یقیناً ضرر پہنچاتی ہیں۔ ان کے بچے قبل از وقت پیدا ہو جاتے ہیں، مردہ ہو سکتے ہیں، اسقاط کا قوی امکان ہوتا ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں وہ منحنی، چھوٹے اور کم وزن کے ہوتے ہیں۔ ان پیچیدگیوں کی تعداد اور امکان کا انحصار اس بات پر ہے کہ کس مقدار میں تمباکو استعمال کیا گیا۔ زیادہ تمباکو ہوگا تو زیادہ امکان ہوگا بچے کے
خرابی ہونے کا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر خاتون، کم از کم خاتون تو تمباکو نوشی ترک کر ہی دیں، اور اگر نہیں کر سکتی ہیں تو ہمارا مشورہ یہ کہ زمانے حمل میں تو تمباکو کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، یہ جس قدر جلد ہو سکے کریں۔ زمانے حمل میں شراب نوشی سے بھی خلقی نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ ان نقائص میں چہرے اور دل کے نقص اور ذہنی پسماندگی وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ شراب نوش ماؤں کے 50% بچے ان عوارض میں مبتلا ہو سکتے ہیں جو مائیں شروع زمانے حمل میں نوشی کرتی ہیں۔ ان کے بچوں میں تو نقص زیادہ ہوتے ہیں، اور آخر زمانے حمل میں پینے سے بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی خرابیوں کا امکان ان خواتین میں بھی عام ہے جو عام لحاظ سے زیادہ نہیں پیتی، صرف 2-4 گھونٹ پیتی ہیں۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مقدار شراب ایسی نہیں جو بے ضرر اور بے خطر ہو۔ اس لیے اصل حل اور صرف اصل حل یہ ترک مینوشی ہے۔ بہرحال اکثر خواتین زمانے حمل میں ذائقہ شراب کو پسند نہیں کرتی۔ اس مضمون میں ہم ان تمام باتوں کے دوران ہم تمام ادویات کا احاطہ تو نہیں کر سکتے جو عموماً دائمی امراض میں مروج ہیں۔ بعض امراض مثلا مرگی، دمہ، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، کینسر اور ایسی دوائیں جن سے خون جمتا ہے، دیگر امراض کے متقاضی ہیں کہ زمانے حمل میں بھی یہ استعمال کرائی جا سکتی ہیں، اور کہ ان ادویات کو ترک کرنا سخت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس بات کا فیصلہ آپ کا طبیب کرے گا، آپ کا ڈاکٹر کرے گا، آپ کو سمجھنے والا کرے گا کہ دوا کس قدر کم کی جا سکتی ہے اور کس حد تک بغیر ادویات کے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ ان ادویات کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں اور وہ بچے پر کیا اثر ڈال سکتی ہیں، پھر کوئی قدم اٹھایا جائے۔ بہرحال ہم تو آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ احتیاط بہت بہتر ہے، اور بہت پرانا مقولہ ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، بنسبت اس بات کے کہ بعد میں افسوس کیا جائے یا کسی مشکل میں پڑا جائے۔ اپنے لیے بھی اگر ایک بچہ بھی خاندان میں، ایک گھر میں ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے، عام بیماری ہوتی ہے، تو کس قدر پریشانی ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایک بچہ کسی ایسی حالت میں پیدا ہو کہ کوئی اس کا عضو معطل ہو یا اس میں کوئی اور خرابی ہو، تو کتنی تمام زندگی کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ بہرحال کوشش کیجئے کہ ایسی کوئی چیز زمانے حمل میں استعمال نہ کریں کہ جس سے جو ہے آپ کے بچے کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔